نے کیا فرمایا؟ اللہ تشرکو بہ شیئا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا انداز دیکھو، اللہ تعالیٰ خود بھی فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، آپ تم سب اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کچھ بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور یہاں انداز دعوت کا انداز بیان کیا جا رہا ہے، اے نبی آپ لوگوں کو بلا کر کے یہ حکم دیجئے، یہ بتلائیے کہ تمہارے پروردگار نے تم پر بہت ساری چیزوں کو حرام کر دیا ہے، اس میں سب سے پہلے شرک کو حرام کیا ہے۔ اس میں کیا پیغام ہے؟ اللہ براہ راست بھی کہتا ہے اے اللہ کے بندو میری عبادت کرو اور میرے ساتھ کسی کو ساجی اور شریک نہ بناؤ، لیکن یہاں اللہ فرماتا ہے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، آپ کہیے کہ آؤ میں تم کو پڑھ کے سناؤں جو کچھ تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے۔ اس میں ایک بہت بڑا پیغام چھپا ہوا ہے میرے بھائیوں، وہ پیغام یہ ہے کہ داعی کو حکم دیا جا رہا ہے، کس کو؟ داعی کو، دعوت دینے والے کو، مرشد کو، مصلح کو میرے بھائیوں، اور کس کو؟ ریفارمر کو اور عالم کو۔ اس بات کا حکم ہے، پیغام ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ مخاطب کر کے کہہ رہا ہے آپ اپنی امت کے لوگوں کو بلا کر کے کہیے کہ آؤ میں تم کو بتاؤں کہ اللہ نے کیا کیا حرام کیا ہے، اور اس میں سب سے پہلے شرک کا ذکر کرو۔ اس لیے دعات کو چاہیے، علماء کو چاہیے، مرشدین کو چاہیے، اماموں کو چاہیے، پیروں کو چاہیے، سب کو چاہیے کہ لوگوں کو اللہ نے کیا کیا حرام کیا ہے سب بتائیں، اور سب سے پہلے یہ بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کو حرام کر دیا ہے۔ اگر نبی علیہ السلام کو اللہ حکم دیتا ہے آپ ایسا کیجئے، تو یہ پیغام ہر داعی کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ ہر عالم کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ ہر میرے بھائیوں میدان دعوت میں، میدان تعلیم و تربیت میں، میدان اصلاح و ارشاد میں کام کرنے والے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محرمات کا تذکرہ کرے کہ اللہ نے کیا کیا حرام کیا ہے، اور کسی چیز کو پہلے بیان نہ کرے کہ اللہ نے حرام کیا ہے، نہ زناکاری کو، نہ بدکاری کو، نہ فحاشی کو، نہ غبن کو، نہ ناانصافی کو، نہ ظلم کو، نہ زیادتی کو، کسی بھی حرام کو پہلے ذکر نہ کرے، سب سے پہلے جس حرام کا ذکر کرے وہ کیا ہو؟ شرک کا ذکر کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس بڑے والے حرام سے نہیں بچا تو بعد والے حراموں سے، حرام کاموں سے بچ کر کے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں۔ اس لیے یہ پیغام، دونوں پیغام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو مخاطب کر رہا ہے، اس میں سبق ہے دعات کے لیے، اس میں سبق ہے علماء کے لیے، اور اس میں یہ پیغام بھی ہے کہ منع کرنے والا کام سب سے پہلا اگر کسی عالم پر، کسی داعی پر واجب ہوتا ہے تو یہ واجب ہوتا ہے کہ وہ امت کو شرک سے بچائے، امت کو شرک سے بچائے۔ آپ کو میرے بھائیوں حیرت ہوگی یہ جان کر کہ ایک بہت بڑا طبقہ تو ایسا ہے دعوت کے نام پر، دعوت کے مشن پر کام کرنے والوں کا، جو اس بات کا ہی قائل نہیں ہے، اصول کے اعتبار سے، اپنے اصول کے اعتبار سے اس بات کا قائل ہے ہی نہیں کہ دعوت کے اندر کسی چیز سے منع کرنے کا کام کیا جائے۔ بھلائی کا کام کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، ہے نا، حج کرو، زکوٰۃ دو، صدقات کرو، خیرات کرو، تسبیحات کرو، اذکار اللہ تبارک و تعالیٰ کے پڑھو، ساری چیزیں کرو، لیکن منع کرنے والا کام ان کے اصول سے باہر ہے، منع کرنے والا کام ان کے اصول سے باہر۔ امر بالمعروف کرنا ہے، نہی عن المنکر نہیں کرنا ہے، بھلائی کا حکم دینا ہے لیکن برائی سے منع نہیں کرنا۔ یہ تو کہنا ہے چلو نماز پڑھنے کے لیے، لیکن وہ جس کو نماز پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے وہ نشے کا عادی ہے، وہ جھوٹ بولنے کا عادی ہے، وہ شراب کا عادی ہے، وہ زناکاری بدکاری کا عادی ہے، اسے یہ تو کہا جائے کہ آؤ نماز پڑھنے کے لیے، لیکن یہ نہ کہا جائے کہ بھائی آپ سگریٹ کیوں پیتے ہیں، سگریٹ پینا چھوڑ دیں، آپ نشہ کیوں کرتے ہیں، اس سے باز آ جائیں، یہ حرام ہے، آپ جھوٹ کیوں بولتے ہیں، جھوٹ مت بولیے، جھوٹ بولنا حرام ہے، گناہ کبیرہ۔ منکر سے منع نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں منکر سے منع کریں گے تو زیادہ ٹھیس پہنچتی ہے دل کو، پھر آدمی نفرت کرے گا، آپ جس بات کا حکم دے رہے ہیں وہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔
تو مسئلہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین، اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت ہمیں اصول سکھاتی ہے دعوت کے۔ اصول کیا ہیں؟ دعوت کے مشن کو ایک دائی جب اس مشن پر آئے تو اپنی اس مشن کو کیسے انجام دے۔ بار بار اسی لیے ہم لوگ بات کرتے ہیں، ہمارے اپنے بڑوں سے سن کر کے، پڑھ کر کے، ہمارے بڑے اپنے اسلاف سے، وہ اپنے اسلاف سے، اور بالکل کہاں سے شروعات ہوئی ہے؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر کے سارے انبیاء علیہ السلام جن کی تعداد، جن کا ذکر آیا ہوا ہے، ان کی تعداد تقریباً 25 انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ بقیہ انبیاء کی تعداد، بقیہ انبیاء کے نام، رسولوں کے نام اللہ نے قرآن میں ذکر نہیں کیے۔ 25 انبیاء آپ اگر ان کو پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ سارے نبیوں نے اپنی اپنی قوموں کو سب سے پہلے جس بات سے منع کیا وہ شرک، جو حرام بتلایا وہ شرک۔ حضرت نوح علیہ السلام نے شرک کو بتایا کہ شرک حرام ہے۔ اور اچھا مثال دیکھ لیں ذرا سا اس کا موازنہ کر کے کہ قوم کے اندر، انبیاء کی قوموں کے اندر بہت سارے جرائم تھے، بہت سارے گناہوں کے کام قوم کے لوگ کیا کرتے تھے، لیکن قوم کے انبیاء نے کیا کیا؟ قوموں کے انبیاء نے، ہر قوم کے نبی نے کیا کیا؟ اس حرام کام سے منع بعد میں کیا۔ پہلے کس سے منع کیا؟ پہلے شرک سے منع کیا، لیکن منع کیا، منکر سے روکا، اور سب سے بڑے منکر سے سب سے پہلے روکا۔ اس کے بعد سارے منکرات کو ایک ایک کر کے سب سے کیا کیا؟ سب سے روکا اور منع کیا۔ مثال کے طور پر میرے بھائیوں، ناپ تول میں کمی کرنے والی جو قوم تھی، حضرت شعیب علیہ السلام، ناپ تول میں کمی کرنے والی قوم، حضرت شعیب علیہ السلام نے پہلے ان کو ناپ تول میں کمی کرنے سے منع کیا یا پہلے شرک کرنے سے منع کیا؟ شرک کرنے سے پہلے منع کرنا، سارے حرام سے منع کرنا، سارے اوامر کا حکم دینا ہے، اور سب سے پہلے توحید کا، خالص عبادت کا، اور سارے منکرات سے منع کرنا ہے، سب سے پہلے شرک سے، کفر سے منع کرنا ہے۔ تو حضرت میرے بھائی کیا کیا قوم کے نبی نے؟ قوم کے نبی نے پہلے ان کو توحید کی دعوت دی۔ اے میری قوم کے لوگو اعبدوا اللہ، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگو اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی تمہارا عبادت کے قابل سچا نہیں ہے۔ اس کے بعد قوم کے اندر اور بھی حرام کام چل رہے تھے، اس میں سے ایک ناپ تول میں کمی، ڈانڈیاں مارنے کا کام چلتا تھا، خرد برد کرنے کا کام چلتا تھا، اس سے بھی کیا کیا قوم کے نبی نے؟ قوم کو منع کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں ایک ایسی برائی پائی جاتی تھی اخلاقی، جو پوری دنیا کی تاریخ میں اس سے پہلے کہیں نہیں پائی گئی۔ ہاں سمجھ رہے ہیں نا؟ ہم جنسی کا جرم سب سے پہلے لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر یہ جرم پایا گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو پہلے اس گناہ سے روکا یا پہلے شرک سے روکا؟ پہلے شرک سے منع کیا، اس لیے کہ شرک سے اگر نہیں باز آئیں گے تو ان تمام چیزوں سے باز آنے کا بھی کوئی نتیجہ انہیں صحیح حاصل نہیں ہوگا، اور اگر وہ شرک سے باز آ گئے تو بقیہ گناہوں سے بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ توبہ کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، اللہ تعالیٰ کے سچے عبادت کا مستحق ہونے کا ایمان انہیں اس بات پر آمادہ کرے گا کہ اب سارا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے مطابق چلنا چاہیے۔ جو کچھ حرام کیا اللہ نے وہ حرام، اور جو کچھ اللہ نے حلال اور جائز کیا وہ حلال اور جائز۔ اور پھر اگر فرض کر لو کہ اگر شرک سے باز آ گئے، خالص توحید کا عقیدہ ہو گیا، خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے کا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر فرض کر لو کہ وہ ناپ تول میں کمی کرنے سے باز نہ آئے، ناپ تول میں کمی کرنے سے باز نہ آئے، دنیا کی محبت غالب رہی اور وہ بدفعلی کے جرم سے باز نہ آئے، یہ گناہ بھی کرتے رہے، تو بھی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ نہیں امید ہے اس کی مغفرت ہونے کی؟ کیونکہ گناہ کبیرہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ قرآن و سنت کے مطابق گناہ کبیرہ کرنے والا اگر توبہ کر لے تو الحمدللہ، اور اگر توبہ نہیں کیا، اسی حالت میں مر گیا، گناہ کبیرہ لے کر کے گیا دنیا سے، لیکن شرک نہیں کیا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت تلے ہوگا، اللہ کی چاہت کے نیچے ہوگا۔ ان شاء عذبہ و ان شاء غفر لہ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو اسے بخش دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو اسے عذاب دے گا۔
میرے بھائیوں، اگر بخش دے گا تو پھر جنت میں یوں داخل ہو جائے گا، اور اگر نہیں بخشے گا، اگر عذاب بھی دے گا تو اپنے اس گناہ کبیرہ کی سزا بھگت کر کے جب اسے چھٹی مل جائے گی، یعنی اپنی جرم کا خمیازہ اسے حاصل ہو جائے گا، تو اس کے بعد اسے اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل کر دے گا۔ لیکن اگر شرک کا جرم لے کر کے گیا تو ساری نیکیاں اللہ تبارک و تعالی اکارت کر دے گا۔ اسی لیے سب سے پہلے یہ یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا ذکر اوامر میں، اور سب سے پہلے منہیات منکرات میں شرک کا تذکرہ، کفر کا تذکرہ ہونا چاہیے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے۔